صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ جس میں پروردگار عالم پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم ہمارا اتباع کرو، میری پیروی کرو. ایسے اللہ تمہیں بھی محبوب رکھے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے ہی. آیت کے ذیل میں حسینی طرز زندگی یا حسینی سلیقۂ زندگی کے عنوان سے کل ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ پاکیزہ زندگی، طیب زندگی اور خبیث زندگی کیسے ہوتی ہے. بہرحال جب ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور مودت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں جتنے بھی اعمال اور ارکان پائے جاتے ہیں، ہمارے مذہبی تمام امور وہ ہیں کہ جن میں یہ چیزیں کافی مقدار میں رکھی گئی ہیں. بہرحال انسان سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہے تو بہرحال بہت کچھ ہے، توجہ نہ دے تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن توجہ نہیں ہے تو کوئی معنی نہیں ہمارے لیے. تو جتنے بھی اعمال ہیں ان میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں خاص طور سے کہ ہم کو اہل بیت سے قریب ہونا ہے. حتیٰ نماز بغیر صلوات کے تمام نہیں ہوتی. اگر نماز بغیر صلوات کے تمام نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں باندھ کے رکھا ہے کہ دامن اہل بیت چھوٹا تو دین چھوٹ جائے گا. اور باقی یعنی جتنے بھی ارکان ہیں آپ ہر جگہ اس بات کی طرف آپ توجہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ ہمیں اس بات کا درس دیا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. یہی زیارت عاشورہ جس کے علماء نے بہت خاص تاکید کی ہے، اور خاص طور سے بارہا ہم نے دعا اور زیارات کے موضوع پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ یہ پڑھنے کی چیزیں نہیں ہوتی بلکہ انسان اس کو درک کرے، سمجھے. وہ ایک عہد نامہ ہے، ایک اپنی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ہم اہل بیت کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اگر ہم یوں ہی پڑھ کے گزر جائیں تو اس کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے. لہذا جو بھی دعائیں ہیں وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک عرضی ہوتی ہے کہ جس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں کیا عرضی پیش کر رہے ہیں. اس زیارت عاشورہ کا ایک جملہ ہے کہ جو بہرحال ہم سب کے جذبات وہی ہیں، اگرچہ شاید ہماری زبانوں پہ نہ ہو کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. پروردگار ہماری زندگی کو آل محمد کی زندگی جیسی بنا دے اور ہماری موت کو آل محمد کی موت جیسی بنا دے. اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ صرف مانگنے سے حاصل نہیں ہو سکتی کہ ہم نے پروردگار سے کہہ دیا اور اس کے بعد ہم اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں پروردگار دے دے گا.
نہیں، پروردگار عالم سے جب طلب کیا ہے تو کوشش بھی ہماری طرف سے ہونا چاہیے. لہذا یہ جو عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسینی سلیقہ زندگی، حسینی طرز زندگی کو ہم اپنائیں، ظاہر ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں آل محمد کی زندگی عطا کر، ہمیں آل محمد جیسی موت عطا کر، تو ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ آل محمد کے طرز زندگی کو سمجھیں، آل محمد کے سلیقہ زندگی کو سمجھیں تاکہ اس کے اوپر عمل کر سکیں. درود پڑھیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل اور پرسوں زیارت عاشورہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ہم ان مفاہیم سے آشنا ہوں، ان باتوں کو پہچانے کہ جو ہم زیارت عاشورہ میں اپنی طرف سے امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا امام کی بارگاہ سے ہم جو طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آج جو عنوان اس موضوع کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی زندگی میں خدا ترسی، خوف خدا کا کتنا اثر پایا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی بہت پیچیدہ دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہم گفتگو شروع کریں کہ خوف خدا اہل بیت علیہ السلام کے یہاں کس قدر پایا جاتا ہے کہ جب قرآن نے اہل بیت کے جذبات کی ترجمانی کی سورہ دہر میں تو وہاں پر بھی اس بات کا اعلان کیا، اہل بیت کے جذبات کی ترجمانی قرآن نے کی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، یہ اہل بیت کے جذبات کی ترجمانی ہے کہ خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کا خوف رکھتے ہیں، ہم قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں. اور پھر پروردگار عالم نے اس جذبے کی تصدیق بھی کر دی کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو اپنی نذر کو پورا کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے یہ ڈرتے رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. لیکن بہرحال یہ عنوان تھوڑا سا اس حوالے سے بہرحال حساس ہے کہ آج ہمارے یہاں نادانی اور جاہلیت بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں کسی انسان کے ذہن میں یہی بات آ جائے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 1000 گناہ کیے ہیں. خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو خدا ظاہر ہے کہ ہمیں سزا دے گا تو ہمیں ڈر لگتا ہے. تو جیسے ہی ہم نے کہا کہ اہل بیت خدا سے ڈرتے ہیں تو اب سوال یہ ہوگا کہ ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ جنت ان کی ہے، جہنم سے نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ نہیں، ان کے یہاں جو خوف پایا جاتا ہے، وہ ڈر پایا جاتا ہے، وہ اس بات کا نہیں ہے کہ جہنم میں مثلا نعوذ باللہ ان کو ڈال دیا جائے گا یا ان کو جنت سے روک دیا جائے گا، ان کو جنت نہیں ملے گی، بلکہ ان کے یہاں صرف اور صرف جو ان کی زندگی کا مقصد ہے وہ مرضی الہی. لہذا ہر آن ان کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا عمل سرزد نہ ہونے پائے کہ پروردگار عالم کی مرضی ہم سے سلب ہو جائے. اور اس حوالے سے اگر اہل بیت کی آپ سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت خدا کی بارگاہ میں اپنے کو کتنا ناچیز اور حقیر بنا کے پیش کرتے ہیں. عظمت اہل بیت وہ ہماری نظر میں اپنی جگہ پر، خدا نے بھی ان کی عظمت کو پہچانوایا اور پروردگار عالم خود قدردان ہے ان کی خدمت کا، ان کی عظمت کا. لیکن اس کے باوجود خود اہل بیت جب ان کی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو خود کو بہت ہی ناچیز بنا کے پیش کرتے ہیں. بہرحال اس کے نمونے بہت ہیں، لیکن چونکہ بہت ہی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں یہ گفتگو تمام کرنا ہے، لہذا یہ جو خوف خدا کا مفہوم ہے وہ خوف خدا جہنم کا خوف نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ عظمت الہی کے مقابلے میں یہ ہر آن اس بات کا خوف رہتا ہے کہ اتنا عظیم پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی مرضی ہم سے سلب ہو، جبکہ پروردگار عالم کی طرف سے سند موجود ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، خدا کی مرضی کے خلاف یہاں سوچا بھی نہیں جاتا کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے. اور یہ خوف خدا یہ بہرحال ایک بہت بڑی عظمت ہے. لیکن ایک خوف وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے علاوہ دوسری چیزوں سے پایا جاتا ہے. یہ خوف انسان کے دل میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟
خدا کی معرفت کی کمی ہوئی، یہ خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جہاں پر عظمت الہی انسان کے دل سے نکل گئی، جہاں پر پروردگار عالم کی عظمت انسان کے دل سے نکل گئی، انسان وہاں خدا کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگے گا۔ یعنی اگر ڈرنا ہے تو صرف اور صرف خدا کی ذات سے ڈرا جا سکتا ہے۔ وہ انسان کی جو خدا کی ذات سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ دنیا کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ دنیا میں مثلا جو چیز بہت خطرناک ہو، جو آدمی اس سے نہیں ڈرتا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو فلاں سے بھی نہیں ڈرتا، یا مثلا وہ سانپ سے نہیں ڈرتا، وہ شیر سے نہیں ڈرتا، تو پھر کس چیز سے ڈرے گا؟ لیکن خدا کے معاملے میں یہ معاملہ بالکل الٹا ہے کہ جو سب سے زیادہ باعظمت پروردگار سے نہیں ڈرتا، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا پڑتا ہے۔ کیوں ڈرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان نے خدا کا دامن چھوڑ دیا تو اب ظاہر ہے کہ خدا کی ضمانت سے تو باہر نکل گیا ہے۔ اب اس کو یہ تو بھروسہ ہے نہیں کہ خدا بچانے والا ہے، اس کو یہ تو یقین ہے نہیں کہ خدا کارساز ہے، اس کو یہ تو نہیں پتا ہے کہ سارا کام تو خدا کے ہاتھوں میں ہے، اس کو یہ جب یقین نہیں ہے کہ سارا اختیار خدا کے ہاتھوں میں ہے، تو ہر چھوٹی چیز سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ لیکن جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی نظام کائنات ہے سب خدا کے ہاتھ میں ہے، تو کسی ایک چیز سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ کوئی بھی چیز کچھ بھی کر لے، ہونا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ یہ خوف دل میں پیدا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن نے جنگ بدر کے، جنگ احد کے موقع پر اس امر کو پہچانوایا کہ یہ خوف یوں ہی نہیں پیدا ہوتا، بیجا نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک سازش ہے، ایک شیطانی کوشش ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ خوف ایجاد کیا جاتا ہے۔ اور شیطان بھی عجیب ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے آیت ہے کہ جس وقت، جنگ احد کے حوالے سے آیت ہے کہ جس وقت احد میں پہلے حملے میں کفار کو ایک بہرحال کامیابی مل گئی اور انہوں نے کافی لوگوں کو شہید کر دیا اور کافی بہرحال غلبہ پا گئے، اس کے بعد پھر فرار کر جاتے ہیں۔ کافی لوگ زخمی پڑے ہوئے تھے، بہت سے لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آ کے پیغمبر کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھے ہیں، یہاں شہداء مثلا بہت سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر کفار کا لشکر دوبارہ تیار ہو کے اب حملہ ور ہونے والا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بتانے کا جو انداز تھا وہ انداز ایک خائفانہ انداز تھا۔ ڈرا ہوا انسان آ کے پیغمبر کو ڈرا رہا ہے یا یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ بہت حالات بہت خراب ہیں، اس لیے کہ کفار دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔ یعنی ابھی مسلمان ایک شکست سے روبرو ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ حملہ کیسے اس کو سہیں گے۔ لیکن ایسے میں پروردگار عالم نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ یہ خوف کون پیدا کرتا ہے، تاکہ یہ صرف اور صرف شیطان ہے کہ جو اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے۔ یعنی شیطان بھی عجیب ہے کہ انسان اپنے دشمنوں کو ڈراتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ کس لیے ڈراتا ہے؟ یہ بہرحال ایک پوری سیاست ہے دنیا میں کہ ہمیشہ ایک موہوم ڈر، ایک مبہم ڈر لوگوں کے دل میں پیدا کر کے اور اس کے بعد ان کو اپنا طرفدار بنایا جاتا ہے۔ آپ کانگریس اور بی جے پی کا معاملہ جھیل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک موہوم ڈر، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی صرف ہمیشہ، یعنی سیاست کی دنیا میں یہ بہت بہترین پروپیگنڈا ہے کہ ایک ڈر ایسا ایجاد کرو کہ جو انسان کے دل سے نہ نکلے۔ کیوں دل سے نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ اس کا جو حقیقی مرحلہ ہے وہ یقین تک انسان پہنچتا ہی نہیں ہے، نہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب تک وہاں نہیں پہنچے گا ڈر بیٹھا رہے گا۔ جب تک ڈر بیٹھا رہے گا تو وہ جو قدرت مند اپنے کو جتاتا ہے وہ انسان آپ کے اوپر قابض بن کے بیٹھا رہے گا۔ لہذا شیطان اگر اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے تو کس لیے؟ موہوم اور مبہم چیزوں سے ڈرا کے اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں تمہارے لیے بڑا خطرہ پایا جاتا ہے اور تم ڈرتے رہو اور وہ کرو کہ جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔
لہذا پیغمبر نے اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو یہ جو ڈر ہے یہ ڈر شیطان پیدا کرتا ہے، اور ہم یہاں پر شیطان کے بھروسے نہیں آئے ہیں بلکہ رحمان کے بھروسے آئے ہیں. ہم اپنے خدا کے بھروسے اس جنگ کو لڑنے کے لیے آئے ہیں. لہذا سارا لشکر شہید ہو جائے تب بھی پیغمبر کے عزم میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. ایک سلام. اور یہ بہرحال یعنی اہل بیت کی زندگی میں اگر ہم اس کے نمونے دیکھنا چاہیں کہ جتنا خوف خدا پایا جاتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا خوف اتنا ہی بالکل یعنی نہ ہونے کے برابر یا نہیں ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانا ظاہر اس بات کی علامت ہے کہ کسی سے ڈرتے نہیں. آپ صرف یعنی بارہا تذکرے سب سنتے رہتے ہیں، سارے واقعات کو یکجا تصور کریں اور اس کے بعد آپ یزید کی قدرت کا اندازہ لگائیں اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قیام کی عظمت کو پہچانیں. بہت اچھا، سبحان اللہ. خطۂ عرب سے لے کر اور بعض عجم کے علاقے سب کچھ یزید کے تحت سلطنت، یزید کے تحت فرمان، اور ایسے میں 72 افراد کے ساتھ نکل جانا اور یزید سے ٹکرا جانا، یہ صرف اور صرف حسین ابن علی کا کلیجہ ہے. اور یہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ حسین ابن علی کے دل میں خدا کا خوف پایا جاتا تھا، لہذا دنیا کی کسی ایک چیز سے حسین ڈرے نہیں. جزاک اللہ، سبحان اللہ. یزیدی انتظام اور اہتمام آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کسی مجلس میں کہ اس نے جو پورا پروگرام تیار کیا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا، لیکن ایسے میں حسین ابن علی نے ذرہ برابر یزیدی طاقت اور قدرت کی پرواہ نہیں کی ہے. اور کیوں پرواہ کریں؟ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ صرف ایمان کی قوت کی بنیاد پر انسان کو اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سو رہے تھے، پیغمبر کی شمشیر بھی پیغمبر کے پاس تھی. کوئی کافر نے موقع غنیمت دیکھا اور پہنچ گیا. پیغمبر کی تلوار پہلے اٹھا لی اور اس کے بعد پیغمبر کو اٹھایا. جب پیغمبر اٹھ گئے تو تلوار لہرا کے کہتا ہے کہ محمد آج تم کو ہم سے کون بچائے گا؟ پیغمبر نے اسی لہجے میں جواب دیا، میرا پروردگار. بس یہ کہنا تھا کہ وہ کافر لرزنے لگا، ہاتھ سے شمشیر چھوٹ گئی. پیغمبر نے پھر تلوار اٹھائی اور پوچھا کہ آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا یا اے محمد صرف تمہارا رحم و کرم ہی ہم کو بچا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. واقعات دیکھیں، یزید کا خط آتا ہے امام حسین کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام نے مدینہ ترک کیا. مدینہ ترک کرنے کے بعد حسین 6 مہینے تقریباً مدینے کے باہر رہے، مکے میں رہے، مکے سے نکلے. بہرحال راستے بھی مہینوں کا سفر تھا. امام 8 ذی الحجہ کو نکلتے ہیں اور اس کے بعد 2 محرم کو کربلا پہنچے. 20 دن کا سفر ہے. اس پورے سفر میں امام حسین علیہ السلام کو کیا خوف لاحق نہیں ہوگا؟ اگر ایک عام انسان ہو، ہر آن خوف ہے. جس سرزمین پہ چل رہے ہیں وہ سرزمینیں یزید کے تحت سلطنت ہیں، لیکن ذرہ برابر خوف نہیں ہے. اس لیے کہ خوف کی آخری منزل یہ ہے کہ کہیں مار نہ دیے جائیں، اور حسین کا پورا عزم یہ ہے کہ ہم راہ خدا میں مرنے کے لیے جا رہے ہیں. خوف کس بات، ڈر کس بات؟ شخص آتا ہے جس کا نام ضحاک ہے، امام حسین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ لاکھوں کا لشکر ہے اور تمہارے ساتھ صرف 72. امام حسین کا جواب یہ کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، خدا ہی ہمارے لیے کافی ہے، بس اسی کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے. ہم یہ لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم خدا کے بھروسے جا رہے ہیں.
ہم لشکر کے مقابلے میں لشکر نہیں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ گویا حسین نے بھی پیغمبر کے اس قول کی تصدیق کی کہ ہم عالم کفر کے مقابلے میں اپنا ایمان لے کے جا رہے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا یہ عزم، یہ بہرحال ایک ایسا عزم تھا کہ جو خاندان اہل بیت کا ورثہ ہے۔ پوری کربلا اور پوری کربلا کا ظلم اور وہ درندگی، وہ تو صرف اور صرف ایک مقدمہ تھا یزید کی طرف سے۔ ایک خاندان کے ساتھ اتنا بڑا جب ظلم ہوگا تو پھر وہ تو خود ہی ہاتھ پیر جوڑ کے آ جائیں گے ہمارے سامنے۔ لیکن یزید کے سارے ارمانوں پہ پانی پھرتا چلا گیا جب شہادت حسین کے بعد یہ قافلہ نکلتا ہے، تو ذرہ برابر کہیں اس بات کا خوف نہیں پایا جاتا کہ ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں یا اس کے سامنے جا رہے ہیں کہ جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ زینب کو ذرہ برابر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ جس نے ہمارے بھائی کو اتنی بے دردی سے قتل کیا ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ خوف کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس لیے کہ یہاں خدا کا خوف پایا جاتا۔ اس دل میں بس ایک خوف ہے، وہ خدا کا۔ خدا ناراض نہ ہو تو ساری دنیا لٹا کے بھی سرخرو ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جس عزم و حوصلے کا اظہار کیا ہے کربلا والوں نے، اسیران کربلا نے، وہ یقیناً دنیا میں کہیں بھی دیکھا نہیں جاتا۔ میں بارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسیر ہونے کے بعد انسان کے عزم و فکر سب کچھ اسیر ہو جایا کرتی ہے، لیکن عزم سید سجاد آپ دیکھیں کہ جس وقت ابن زیاد کہتا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، سید سجاد کا جواب یہ تھا کہ تم ہمیں قتل کی دھمکی دے رہے ہو، تم کو نہیں معلوم، بڑی معمولی سی بات ہے ہمارے لیے مر جانا، شہادت ہماری میراث ہے، تم ہمیں قتل کی دھمکی نہ دو۔ جناب زینب کے سامنے جب شہداء کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے ابن زیاد کو للکار کے کہا کہ ابن زیاد ہمارے شہداء کو یاد دلا کے ہمارے دل کو توڑنے کی کوشش مت کر، جہاں ہمارے شہیدوں کے ایک ایک قطرے خون گرے وہاں تیرے سینکڑوں نے دم توڑ دیا ہے۔ یعنی کربلا میں 72 کا یہ غم اس لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ 72 پاکیزہ تھے اور پاکیزگی برقرار ہے، ورنہ مارے جانے والوں کی تعداد اگر گنی جائے تو یزیدی لاکھوں مارے گئے، کوئی ایک شہید ایسا نہیں ہے کہ جو 200-400 سے کم قتل کر کے آیا ہو۔ 1000 سے زیادہ واصلے جہنم ہوئے، کسی کا حتا پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں تو ان کا تذکرہ باقی ہے، ان کا نام باقی ہے، ان کا وجود باقی ہے۔ وہ نجس تھے، ظاہر ہے کہ نجاست کے حوالے ہو گئے، لیکن اس پوری یزیدی درندگی کے بعد اہل بیت کا حوصلہ یہ بتاتا ہے، یہ حوصلہ وہ ہے، یہ عزم وہ ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تاریخ انسانیت میں کربلا جیسی درندگی ہوئی ہی نہیں۔ اس زمانے میں بھی جنگوں کے اصول ہوا کرتے تھے اور عرب اپنے اصول کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے۔ جنگوں میں لاشیں پامال نہیں کی جاتی تھی، لاشوں کا پامال کرنا یہ درندگی کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور یہ بنی امیہ کا خاصہ تھا۔ انہوں نے عربوں کی بھی ناک کٹا دی۔ کسی بزرگ کا جملہ ہے اور یقیناً سوچنے کے لیے ہے یہ، کہ جس عرب میں ایک چرواہے کو اپنے عہد و پیمان کا خیال رہتا تھا، ایک چرواہے کو بھی اپنے عہد و پیمان کا خیال رہتا تھا، اس عرب میں معاویہ جیسے اشخاص پیدا ہوئے کہ جن کو اللہ اور رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں رہتا۔ اسلام ایک عہد کا نام ہے، ایک پیمان ہے، کس پیمان کی وفاداری کی ہے؟ وفاداری کا اگر اندازہ لگانا، اور سید سجاد کا ایک جملہ اور بس ختم گفتگو۔ سید سجاد جس وقت مدینے واپس آ جاتے ہیں اس وقت یہ جملہ کسی مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر پیغمبر کے کہہ کے گئے ہوتے کہ ہمارے بعد ہمارے خاندان پر، ہماری عترت کے اوپر تم ظلم کرنا،
تو بھی یہ امت اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی تھی. ظلم کی عظمت پہچانے، یعنی ظلم کی انتہا ہو گئی، یعنی اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا تھا. مصیبتیں سنتے رہتے ہیں کربلا کے بعد، وزیران کربلا کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، وہ ایک عزت اور کرامت کو ٹھیس پہنچانے والی مصیبت. خاندان اہل بیت وہ خاندان نہیں تھا کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ خود بھی محتاج ہوتے ہیں پھر بھی دوسروں کے اوپر لٹاتے رہتے ہیں. یہ خاندان لوٹا گیا لیکن اس نے ذرہ برابر کسی کو لوٹا نہیں تھا. لوٹے گئے اس کے باوجود بھی کہیں ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ عزت تھی، یہ کرامت تھی. لیکن شہادت حسین کے بعد کیسے مرحلے آتے ہیں کہ کوفے میں ایک مقام پر یہ قافلہ لا کے روکا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوفے والوں نے جب اہل بیت کی حالت دیکھی، ایک ناشناس کے طور پر نہیں پہچانتے تھے کہ اہل بیت ہے، خورما دینا شروع کیا، صدقے کے خورما نچھاور کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے ہمارے رسول ہے، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. اجرکم اللہ یہ منزل تھی. ایک مقام پر یہ قافلہ ٹھہرا، ایک خاتون آئی، پانی لے کے آئی، کچھ کھانے کا سامان لے کے آئی، اور یہ کہتی ہے کہ ذرا اس بچی سے کہہ دو کہ میرے لیے کچھ دعائیں کر دے. ایک مرتبہ اس خاتون نے جب دعا کا تذکرہ شروع کیا تو اسی درمیان کہا کہ اے بی بی یہ دعا کر دو کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو. جناب زینب نے پوچھا اے بہن تو مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ کہا وہاں میرے آقا حسین رہتے ہیں، میری شہزادی زینب رہتی ہے، میں جا کے زیارت کروں گی اپنے آقا حسین کی، اپنی شہزادی کی زیارت کروں گی. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب آواز دیتی ہے اے ام حبیبہ، کیا اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، حسین کو دیکھے گی تو کیا پہچان سکے گی؟ ام حبیبہ کہتی ہے بی بی کیا باتیں کرتی ہو، اس مجمع میں بھلا میری شہزادی کیا کرنے آئے گی؟ بس یہ سننا تھا. زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا. اے ام حبیبہ، ہم زینب ہیں، کربلا میں ہم لٹ کے آئے ہیں، میرا بھائی حسین شہید کر دیا گیا. وہ دیکھ جو نیزے پہ سر بلند ہے تو میرے حسین کا سر ہے. میں زینب ہوں جسے رسن بستہ یہاں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.